أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. سورہ کوثر مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 مسائل بیان کیے ہیں. پہلا ہے اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بیان کیا گیا کہ آپ کا مقام کیا ہے، اور دوسری آیت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو بتایا گیا کہ آپ کا پروگرام کیا ہے، اور تیسری آیت کے اندر آپ کے دشمنوں کا انجام بیان کیا گیا. انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. کوثر یہ کثرت سے بنا ہے. کثرت کے معنی آتے ہیں زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز زیادہ عطا کی. اگر ہم علم کی بات کریں تو آقا علیہ السلام کا علم سارے انسانوں کے علم سے اوپر ہے. سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا. اور اگر ہم اس سے امت مراد لیں، اس سے معنی کہ امت، تو اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے اندر کثرت رکھی ہے. دوسرے نبیوں کے اتنے امتی نہیں ہوئے ہیں جتنے امتی اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کل قیامت کے دن. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ کی امت سب سے زیادہ ہے. اور اگر اس سے مراد لیں حوض کوثر، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا مقام یہ رکھا ہے کہ آپ کو حوض کوثر اللہ نے عطا فرمائی. کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص ایک بار اس پانی کو پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ اس دن سب سے سنگین مسئلہ جو ہوگا، سب سے خطرناک جو مسئلہ ہوگا وہ پیاس کا ہوگا. انسانوں کو پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوگی. تو جو شخص آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس حوض کے پانی کو پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکوثر نہر من الجنہ، کہ یہ کوثر ایک نہر ہے جنت کے اندر. پھر اس کی صفات بیان کی آقا علیہ السلام نے. حدیث کے اندر آتا ہے حوض کوثر کے بارے میں واقعہ کچھ یہ ہے. اس واقعے کو بیان کر کے آقا علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا ہے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہیں. اچانک آپ کو غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ کو ہوش آتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول اور تھا کہ جب آپ پر کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ اس کو تلاوت فرمانے میں جلدی فرماتے. تو اسی معمول کے مطابق جیسے آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کی تلاوت فرمائی اور آپ کے چہرے پر اس وقت میں خوشی کے آثار چمک رہے تھے. تو جس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے انا اعطیناک الکوثر، جب آپ کوثر پر پہنچے
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کوثر کی صفات بیان کی، فرمایا الکوثر نہر من الجنہ، یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر رکھے ہوئے پیالے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور ان پیالوں کی تعداد ایسی ہے، آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں کعدد نجوم السماء، جس طرح سے آسمان کے ستارے ان کو گننا ناممکن ہے، اسی طریقے سے اس حوض پر رکھے ہوئے پیالوں کو گننا بھی ناممکن ہے، ان کی تعداد اتنی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس حوض کوثر سے آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اچانک کچھ آدمی آئیں گے جو حلیے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہوگا کہ وہ آپ کے امتی ہیں، اور وہ آئیں گے لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ بظاہر آپ کے امتی معلوم تو ہوتے ہیں، یہ لیکن آپ کے امتی نہیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا ما احدث بعدک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد میں آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا اور نئی نئی چیزوں پر عمل کرنا شروع کیا، نئی نئی بدعات کو ان لوگوں نے ایجاد کیا، لہذا فرشتے ان کو روک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے یا ان پر عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو یہ مقام ہے آقا علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں آپ کا پروگرام ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی تو اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ فصلی کی تفسیر علماء نے بیان کی ہے کہ اس سے مراد بدنی عبادات ہیں، یعنی جو بدن کے ذریعے سے عبادتیں کی جاتی ہیں وہ عبادات مراد ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یا اور جو بھی بدن کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے وہ تمام فصلی کے اندر آتی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ اپنی بدنی قربانیاں اب اللہ کے سامنے پیش کیجیے۔ ونحر اس کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ ونحر سے مراد ہے مالی عبادات، تو مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیجیے۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ تمام چیزیں مالی عبادات کے اندر آتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مال کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیجیے۔ تو یہ پروگرام ہے آقا علیہ السلام کا کہ آپ نمازیں پڑھیے، اللہ کی راہ میں قربانیاں کیجیے۔ اور تیسری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا ہے۔ اس کے پیچھے کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے۔ 4 آپ کی بیٹیاں رہیں اور 4 آپ کے بیٹے رہیں۔ تو بیٹیاں تو آپ کی موجود رہیں، حیات رہیں، اور انہوں نے عمریں پائیں، وہ لمبی عمر ان کی ہوئی۔ لیکن آپ کے جو بیٹے تھے ان کی لمبی عمریں نہیں ہوئی، وہ پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عرب کے اندر ایسے لوگوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا جن کی یا تو اولاد نہیں ہوتی تھی، خاص طور سے بیٹے، نرینہ اولاد، یا ان کی اولادیں ہوتی تھی نرینہ اولاد، پھر ان کا انتقال ہو جاتا تھا، تو ایسے لوگوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو جب آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے انتقال کر گئے تو دشمنوں نے آپ کو طعنہ دینا شروع کیا کہ آپ کی اولاد باقی نہیں ہے، آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی، آپ کو جتنا شور مچانا ہے مچائیں، آپ کی نسلیں باقی نہیں رہیں گی، جس چیز پر آپ قائم ہیں وہ پھر باقی نہیں رہے گی، کیونکہ نسل میں ذمہ داری ہوتی ہے بیٹوں کی کہ وہ آپ کے طرز پر چل کر کے آپ کے دین کو یا آپ کے کام کو
آگے تک پہنچائیں۔ جب آپ کے بیٹے باقی نہیں رہیں گے تو آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ طعنے آپ کو کافروں کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے دیے جاتے تھے، تو طبی طور پر آقا علیہ السلام کو اس سے غم ہوتا تھا اور آپ رنجیدہ ہوتے تھے، کیونکہ طبیعی چیز ہے، جب کسی کو طعنہ دیا جاتا ہے تو طبی طور پر اس پر غم ہوتا ہے اور وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بیان کیا، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہی بدخواہ ہیں اور وہی دم کٹے ہیں، ان کی ہی نسلیں ختم ہوگی، آپ کی نسلیں باقی رہیں گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے آج 1450 سال گزر چکے ہیں، اور وہ دشمن جو یہ کہتے تھے کہ آپ کی اولادیں اور آپ کا دین باقی نہیں رہے گا، جس چیز پر آپ قائم ہیں وہ باقی نہیں رہے گا، آج اس کے ماننے والے اور آقا علیہ السلام کے ماننے والے اتنے ہیں کہ اگر کوئی ذرہ برابر انگلی اٹھائے آقا علیہ السلام کی طرف یا آپ کے دین کی طرف تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جائے گا اس کے خلاف۔ اور وہ جو لوگ جو یہ کہتے تھے کہ دین باقی نہیں رہے گا، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر آپ کے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا ہے۔ بہرحال تو اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو خیر کثیر عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوشی عطا فرمائی جو دشمنوں کی طرف سے غم آپ کو ملا تھا اس کے بدلے میں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہمارے اللہ والوں کا قول ہے کہ جو شخص روزانہ 111 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اس کی تسبیح پڑھے گا روزانہ 111 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں سے خلاصی عطا فرمائے گا، دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرمائے گا، اور اس کو آنے والی پریشانیاں، آنے والی رکاوٹوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بہرحال یہ فضیلتیں ہیں سورہ کوثر کی، جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔